الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اما بعد مغرب کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی رجب مرجب کی 27 تاریخ شروع ہو گئی۔ آج کا دن 26 تھی، 27ویں رات۔ ہمارے بر صغیر کے بالخصوص اور جنوبی ایشیا کے علاقوں میں یہ بات معروف ہے کہ 27 رجب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزاتی سفر کروایا گیا تھا، جسے معراج کہا جاتا ہے، وہ 27 رجب کو ہوا تھا۔ اس حوالے سے جس طرح خطبہ جمعہ میں نے اشارہ کیا تھا، ہمارے ہاں افراط اور تفریط کا ذہن پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے خطباء اور واعظین ہیں جو ایسے قصے بیان کرتے ہیں جو تحقیق سے ثابت نہیں ہیں، لیکن تلذذ ذہنی کی خاطر طویل طویل قصے اور کہانیاں، اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سرے سے اس معجزاتی سفر کا انکار کر دیتے، یہ کہہ کر کہ عالم بیداری میں ایسا نہیں ہوا، اور کچھ اس سے بھی آگے چھلانگ لیتے، کہتے ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ یہ دو قسم کے ذہن پائے جاتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک معجزاتی سفر تھا، ایسا سفر کہ قدم قدم پہ جس میں معجزے رونما ہوئے اور ایسے واقعات ہوئے جو ایک اعجاز کی حیثیت رکھتے۔ معجزہ کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کی توجیہ اور وضاحت کرنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے۔ آج ترقی کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے بگ انسان نے تیار کر لیے ہیں اللہ کی دی ہوئی عقل کے ساتھ، جو آواز کو کیچ بھی کرتے ہیں، خارج بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ سارے موبائل وغیرہ، اس میں بگ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ آواز کا کیچ کرنا، آواز کا اخراج کرنا، اس کی سائنسی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ یہ بگ بنائے گئے ہیں تو اس طرح بنائے گئے ہیں، یہ اس طرح کام کرتے ہیں، یہ اس کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس کی توجیہ کون کرے گا کہ زمین کے عام سنگریزے اور کنکر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر آئیں اور ان میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز بلند ہونا شروع ہو جائے؟ یہ معجزہ تھا۔ عام کنکر، بگ نہیں، عام کنکر۔ آج طاقتور ریموٹ کنٹرول جو ہیں وہ بنائے ہیں انسان نے، جن کے ذریعے سے کسی چیز کو آن بھی کر دیا جاتا ہے، آف بھی کر دیا، بلکہ اب تو جہاز بھی اڑائے جاتے ہیں، لیکن ان کے استعمال، ان کی ریز جو ہیں، ان کے حوالے سے انسانی
عقل کے حوالے سے توجیہ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی توجیہ کون کرے گا کہ آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو گیا؟ وہ معجزہ تھا۔ انسان کی کوئی انگلی کٹ جائے، انسان کے جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے، اس میں سے رقیق مادہ بہتا ہے، خون بہتا ہے کٹنے کے بعد، لیکن اگر انگلیاں بھی صحیح ہیں، سلامت ہیں، اور ان میں سے پانی کی آبشاریں بہنا شروع ہو جائیں، کوئی اس کی توجیہ نہیں کرے گا۔ انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کے لوگ آ جائیں تو وہ حیران ہو کر دماغ اپنے کھولیں کہ جو جتنی سائنس ترقی کر چکی ہے۔ جہاز اڑ رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے ایک ہی وقت میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے عکس پورے کا پورا آواز کے ساتھ، پوری حرکتوں کے ساتھ دنیا کے دوسرے کنارے تک پہنچ رہا ہے۔ ان لوگوں کے ایمان کی کیفیت محسوس کریں ذرا، یا ان لوگوں کے ایمان کا عالم دیکھیں کہ اس وقت تک سائنس کی کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، کوئی ایسی چیزیں تصور میں نہیں تھی کہ انسان ہواؤں میں بھی اڑا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور ان لوگوں نے یقین کر لیا، بغیر کسی شک اور شبہ کے انہوں نے نہ صرف تسلیم کیا، اس پر ایمان لائے اور اس کو آگے ذوق اور شوق کے ساتھ روایت بھی کرتے رہے۔ واقعہ معراج جو ہے احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ ملتا ہے، 200 سے زیادہ احادیث واقعہ معراج کے بارے میں، اور 32 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے واقعہ معراج کو بیان کیا، کسی نے اختصار کے ساتھ، کسی نے اور زیادہ جامع انداز میں، کسی نے اور زیادہ جامع انداز میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود بھی سوال کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اور جس طرح انسانی فطرت ہوتی، ایک واقعے کو ایک آدمی جب بیان کرتا ہے، کبھی اختصار کے ساتھ کرتا ہے، کبھی تفصیل کے ساتھ کرتا ہے۔ مثلا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قلنا یا رسول اللہ کیف اسری بک، اب ذرا بتائیے کہ یہ اسراء کا واقعہ کیا ہے، اللہ نے کس طرح آپ کو یہ سفر کروایا تھا؟ ہم نے پوچھا، اور یہ بھی الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثہم، کہ اللہ کے نبی نے خود واقعہ یہ بتایا صحابہ کرام۔ اب ایک صحابی ہیں حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید ان کی پوری زندگی کی کمائی یہی واقعہ معراج۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے خادم تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے براہ راست بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور حضرت مالک بن سعصع سے بھی روایت کیا ہے۔ یعنی روایت کا ایک انداز ہوتا ہے، جس سے سنا جائے اسی کو بیان کیا جائے۔ تو جو اللہ کے نبی سے سنا وہ بھی بیان کیا، جو حضرت مالک بن سعصع سے سنا وہ بھی بیان کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ شوق پیدا ہو رہا تھا، ذوق تھا کہ واقعہ معراج کے بارے میں جانے، سنا۔ انہوں نے کسی انسان کو ہواؤں میں اڑتا ہوا نہیں دیکھا تھا، اس دور کے اندر یہ سائنس کی ترقی نہیں تھی جو آج ہے، لیکن ان لوگوں نے پورے تیقن کے ساتھ اس کو قبول کیا، اس پر ایمان لائے اور اس کو آگے بیان، ایک لمحے کے لیے بھی شک کا انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا! آج ہم سب کچھ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ آج ہم انسان کو اڑتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ رفتار کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اب ہم اس سے بھی تیز رفتار طیارے بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ کل تلک یہ ہوتا تھا کہ فیکس مشین جو تھی وہ دنیا کے ایک کونے سے تحریر کو بے عین ہی وقت ضائع کیے بغیر دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچا دیتی تھی۔
اب تو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں اس پہ اپنا باقاعدہ کہ انسان کو کس طرح سے ریس کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. سائنس فکشن پر باقاعدہ فلمیں بن چکی اور پہلے خیالات آتے ہیں، بعد میں اس کے اوپر ایجادات ہوتی ہیں. اب جو کتاب تھی الف لیلۃ و لیلہ، جس کو الف لیلہ کہا جاتا ہے، اس میں اڑنے والے قلین کا تذکرہ تھا، اس میں اڑن کٹولے کا تذکرہ تھا، اس میں جامع جمشید تھا جس کے ذریعے سے وہ دوسری جگہوں کو دیکھ لیتا تھا، جبکہ چیزیں اس وقت موجود نہیں تھی. یہ اڑن کٹولے تو بعد میں ایجاد ہوئے ہیں، یہ کیمرے اور ٹی وی تو بعد میں ایجاد ہوئے. پہلے خیال آتا ہے نا کہانیوں کے اندر، ایسے ہی تیاریاں کی جائے. آج کی اس ترقی کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر کس طرح شکوک و شبہات ہیں اور ایمان کی کمزوری کی کیا کیفیت ہے کہ ہم اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. جس اللہ رب العزت نے انسان کو ایسی عقل عطا کی ہے کہ جو اپنی عقل کو کام میں لا کر ایسی محیر العقول اشیاء کو ایجاد کر رہا ہے، اس کی قدرت پر یقین نہ ہونے کا باعث ہے کہ آج ہم شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں معراج نہ کیا ہوتا تو کفار کیوں مذاق اڑاتے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر کفار کے سامنے یہ واقعہ رکھا تو ان لوگوں نے کیوں مذاق اڑایا؟ اگر خواب کی بات ہوتی تو کہتے خوابوں کی، اس لیے کہ خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں. خواب میں آدمی دیکھتا ہے کہ وہ اڑ رہا ہے فضاؤں کے اندر، اڑنے والے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یکدم پتہ چلتا ہے وہ کسی لکڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. کیسی کیسی چیزیں ہم خوابوں کے اندر دیکھ لیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وہ کہہ دیتے یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والے ہیں معاذ اللہ. لیکن ان لوگوں نے انکار ہی اس لیے کیا، مذاق اس لیے اڑایا کہ اللہ کے نبی نے کہا میں حالت بیداری میں گیا. حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں حتیم پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ رات جو میں سفر کر کے آیا ہوں، اگر میں نے یہ بات اپنی قوم کو بتائی تو کس طرح یقین کریں گے کہ ایسے میں ابو جہل آیا کہنے لگے کوئی خاص بات ہے؟ میں نے کہا ہاں خاص بات ہے. کہنے لگے کیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو اس نے دوبارہ پوچھا، اس لیے دوبارہ پوچھا کہ کہیں ایسا نہ میں اپنی قوم کو بتاؤں اور یہ کہیں کہ میں نے تو بات ہی نہیں کی. دوبارہ پھر آپ نے وہی بات کی. پھر اس نے بلایا باقاعدہ لوگوں کو جو وہاں موجود تھے کہ ادھر آؤ بھائی سنو آ کے کیا کہتے ہیں. اور یہ بھی احادیث کے اندر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ کیا کوئی آدمی رات ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس تک کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہنے لگے پھر تمہارے صاحب کہتے ہیں. انہوں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں. میں تو اس سے بھی بڑی بات پہ یقین رکھتا ہوں، اس سے بھی بڑی بات پر ایمان لا چکا ہوں کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ آج آسمانوں سے مجھ پر وحی آتی ہے، جب میں وہ بات مان چکا ہوں تو پھر اس بات کے نہ ماننے میں کون سی بات ہے؟ اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی. جہاں تک خواب کی بات ہے، سورہ یوسف کے اندر 4 خواب بیان کیے گئے ہیں جو محیر العقول ہیں. پہلا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ وہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سورج چاند ستاروں نے سجدہ کیا ہے، یہ محیر العقول واقعہ تھا. سورج چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اس خواب کو خواب ہی کے طور پر بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، خواب ہی کے طور پر. دوسرا خواب، دوسرے 2 خواب جو قیدیوں نے دیکھے، ایک وہ جس نے کہا کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا تھا، اس کو میں پلا رہا تھا، اور ایک وہ قیدی جس نے کہا میں نے خوان سر پہ رکھا ہوا تھا اور چیلے کوے وغیرہ اس میں سے کھا رہے تھے. پھر چوتھا خواب بادشاہ کا کہ 7 دبلی پتلی نحیف نزار کمزور گائے خوب پلی ہوئی گائے کو کھا جاتی ہے. یہ سارے واقعات محیر العقول ہیں.
لیکن ان چاروں کو خواب ہی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ خواب ہوتا تو اس کو خواب ہی کے طور پر بیان کیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں، جسے ہم بنی اسرائیل سورہ کہتے ہیں، 15ویں پارے کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، الفاظ کیا ہے؟ سبحان الذی، سبحان کے لفظ کے ساتھ یہ کلمہ تنزیہ ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جس ذات کی بات کی جا رہی ہے وہ ذات ایسی قادر مطلق ہے کہ جس کی طاقت اور قدرت کے اندر کمی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر قسم کی کمی سے، کوتاہی سے، کمزوری سے پاک ہے وہ ذات، ایسی طاقت ہے۔ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں جا کر باہر آ جائے آدمی، یہ تصور بھی نہیں۔ جب کوئی چارہ نہیں نہ چرا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، وہاں سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کو پکارا ہے جس کی قدرت کے اندر کمی کا تصور بھی نہیں، بلکہ ایسے تصور کے تصور کا تصور بھی محال۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ ہم نے رات کے حصے میں اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات میں سفر کرنا۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ دخان میں ہے، سورہ ہود وغیرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، میرے بندوں کو لے کر نکل جائے رات میں، بنی اسرائیل۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کہا فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہم نے سیر کروائی۔ ہو مسلم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا اظہار کرنے والا، اور پھر یہ اس کے ذہن کے اندر شک اور شبہ آ جائے کہ اللہ ایسی قدرت نہیں رکھتا معاذ اللہ، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ہم سائنس پڑھتے ہوئے نظریہ اضافت تو پڑھتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس کی باتیں تو کرتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جب نکل جاتا ہے آدمی ٹائم اور سپیس کی حد سے تو پھر وقت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، لیکن ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جس نے ٹائم پیدا کیا ہے، جس نے سپیس پیدا کی ہے، کائنات پیدا کی ہے، وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا معاذ اللہ کہ اپنے بندے کو سیر کروا سکے۔ سٹاپ واچ ہم دیکھتے ہیں کھیلوں کے اندر کہ جس کو چلا دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، تو جس نے وقت پیدا کیا ہے وقت کو نہیں روک سکتا۔ دو چیزیں ہیں قرآن مجید کے اندر، ایک ہے طے زمانی، ایک ہے طے مکانی۔ ایک وہ واقعہ ہے جہاں زمانے کو طے کر دیا گیا، طے کر کے رکھ دیا گیا، اور ایک وہ ہے جہاں مکان کو، فاصلے کو طے کر کے رکھ دیا گیا، لپیٹ کے رکھ دیا گیا۔ طے زمانی کے دو واقعے ہیں قرآن مجید کے اندر، ایک سورہ کہف کے اندر، ایک حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کے اندر۔ کائنات چل رہی ہے، اصحاب کہف نیند میں چلے گئے ہیں، ان کے لیے ٹائم جو ہے رک گیا ہے۔ 300 سے زیادہ سال تک وہ سوئے رہے ہیں، اور جب بیدار ہوتے ہیں تو ان کو تو معلوم ہی نہیں کہ وقت جو ہے کتنا طے کر دیا گیا، ان کے لیے لپیٹ دیا گیا ہے۔ یہ ہے طے زمانی کا پہلا واقعہ۔ دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا، نیند کا غلبہ ہو گیا ہے، ان کے لیے رک گیا ہے، ورنہ ٹائم چل رہا ہے، ایک فرد کے لیے رک گیا ہے۔ اب دیکھیے آج ایسے لوگ جو ایسی بیماری جن کو لاحق ہو گئی ہے، جن کا علاج آج موجود نہیں، ان کو آج کوما کے اندر رکھنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ رکھے، کبھی جب اس کے علاج ہوگا تو پھر اس کا علاج کریں گے۔ یعنی طے زمانی کی جو مسالے ہیں قرآن مجید، ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ واقعات رکھے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ روز ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیمرے لگے ہیں، اسی وقت ایک لمحہ ضائع کیے بغیر
یہ ساری حرکتیں، یہ ساری گفتگو دنیا کے دوسرے کنارے پر جا رہی. تو اللہ رب العزت جس نے عقل دی ہے انسان کو کہ جن کے ذریعے سے یہ محیر العقول چیزیں ہمارے سامنے اور ہم مان رہے ہیں، اس کی قدرت کے اوپر سوال کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ بیان کیا نا، تو لوگ ان میں سے کئی تھے جنہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا، بیت المقدس کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، جس کو ہمارے انگلش ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی. ہمارے لیے تو بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس کئی نام ہیں، اور مسجد اقصی کہا گیا دور کی مسجد کے حوالے سے. ان میں سے لوگ جن لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوا تھا، دیکھا ہوا تھا اور گئے ہوئے تھے، انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے. یہ بھی صحیح احادیث کے اندر ہے. اور ان کو یہ معلوم تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے سفر کیے ہیں، شام تک گئے ہیں دوسرے علاقوں میں، لیکن بیت المقدس کی طرف آپ نہیں گئے. اس لیے انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلے تو تھوڑا سا ہوا ایسا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوال کر کے میں نہ بتاؤں، اس لیے کہ آدمی جس غرض سے جاتا ہے وہ غرض پوری. مثلا آپ اس مسجد میں آتے ہیں، روز نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ یہاں صفیں کتنی ہیں، آپ نے کبھی نہیں گنی ہوگی، اس لیے کہ آپ آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. جہاں روز بیٹھ کے آپ وضو کرتے ہیں ٹوٹیوں پر، اگر میں سوال کر دوں کتنی ٹوٹیاں ہیں، اب تو وہی وضو کرتے ہیں، ٹوٹیاں گننے تو نہیں آتے. حتیٰ کہ آدمی جس چھت کے نیچے سوتا ہے اس کی کڑیاں نہیں گنتا. کو پوچھ لینا کہ تمہارے چھت کی کڑیاں کتنی ہیں، جسے ہم پنجابی میں بالے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے، وہاں نماز ادا کی، اور صرف نماز ادا نہیں کی بلکہ انبیاء کرام کی امامت کروائی. اب وہ سوالات پوچھ رہے ہیں عمارت کے بارے میں، اس کے دروازوں کے بارے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. وہ مجھ سے جو پوچھتے تھے میں اس کو دیکھ دیکھ کے انہیں بتایا چلا جاتا تھا. یعنی آج ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. ایک ایک چیز دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہیں. اور پھر وہاں جو امامت کروائی ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ سونے مدینے والے کی شان یہ اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ سارے انبیاء کرام آپ کے مقتدی ہیں. مطلب یہ کہ 1,24,000 حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک سب کی شریعتوں کی تکمیل کرنے والا اگر کوئی ہے تو آمنہ کا لال ہے، مدینہ کا تاجدار. اور آپ اب ساری کائنات کے لوگوں کے امام، رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتے. اس لیے کہ پہلے جتنے نبی آئے وہ خاص قوم کے لیے آئے، مخصوص علاقے کے لیے آئے، محدود وقت کے لیے آئے. خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو پہلے کسی نبی کو، مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں. اور ان 5 میں سے 5ویں بات آپ نے یہ فرمائی کہ پہلے نبی آتے رہے ہیں خاص قوم کی طرف، اور میں ہوں پوری کائنات کی طرف. اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر کہا ارسلت علی الانبیاء بست، اس میں کیا ہے ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. 5ویں اور 6ویں یہ بات. اور یہی چیز قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آپ ساری کائنات کے رہنے والوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے رہبر، رہنما، ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں. امامت اس بات کا اظہار تھا کہ سارے انبیاء کی جو امتیں ہیں ہر قوم کی طرف نبی آئے. لکل قوم ہاد وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہر قوم کی طرف نبی آئے ہیں اور تمام نبی آپ کے مقتدی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی تمام اقوام کا اگر کوئی ہادی، رہبر اور رہنما ہے تو سونا مدینے والا ہے اور کوئی نہیں. ضمن ایک بات آگئی ہے، ذرا سمجھیں. قرآن مجید میں
اللہ کے نبی کا ایک لقب ہے النبی الامی، اکیلا امی نہیں، النبی الامی، موصوف صرف بن کے پھر الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ تو امی کے کئی معنی کیے ہیں لوگوں نے۔ اگر مثلا ماں کی طرف نسبت ہو تو مطلب یہ کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ ہر قسم کے شائبے سے، غلطی سے، کوتاہی سے، اس طرح اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ایسے ویسے تصور کا شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر لحاظ سے پاک پوتر ہے آپ کی حیات مبارکہ۔ مرکز کی حیثیت سے کیا جائے تو آپ مرکز ایمان ہیں، محور عقیدت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن ایک معنی جو ہے نا امی کا، وہ ایک فارسی شعر میں بھی ہے۔ 3 حرف ہیں امی کے، الف میم یا، جس کو یہ اردو میں کہتے ہیں۔ اگر اس کو یا نسبتی مان لیں، مثلا میں پسروری کہلاتا ہوں، مطلب کیا؟ پسرور سے تعلق۔ کوئی لاہوری کہلاتا ہے، کیا مطلب؟ لاہور سے تعلق۔ اس کو الگ کر دیں، 2 حرف بچتے ہیں، الف اور میم۔ تو فارسی شاعر کہتا ہے کہ امی و گویا بزبان فصیح از الف آدم و میم مسیح، کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ تحیت و تسلیم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے ہیں ان سب کی خوبیاں، بہتریاں، صفات حسنہ، محامد جلیلہ اگر کسی کی ذات کے اندر بدرجہ اتم پوری کی پوری جمع کر دی گئی ہیں تو وہ آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہستی۔ اور یہاں امامت کروا کر یہ بات ثابت کر دیا گیا ہے کہ ساری کائنات کے اوپر اب کسی کی رہبری اور رہنمائی کا سکہ چلے گا تو صرف مدینہ کے تاجدار کا چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا۔ اسی واقعے معراج کے اندر اسی حوالے سے ایک اور واقعہ ہے، ترمذی کے اندر ہے کہ جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم براق کو لے کر آئے، اور یہ براق بھی ایک دلیل ہے عالم بیداری کے ہونے کی۔ مثلا کیا؟ آج ہم یہ بات مانتے ہیں کہ نوری رفتار، یہ جو سورج کی شعاؤں کی رفتار ہے زمین تک پہنچنے کی، اس کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ اب جو ہے ہی براق برق کو کہتے ہیں، برق کے مجموعے کو کہتے ہیں، برق سے نکلا ہے براق۔ برق کہا جاتا ہے بجلی کو۔ آپ یہاں بٹن دبائیں، بغیر کسی لمحہ ضائع کیے کہیں کا کہیں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ جو ہے ہی براق، جس کو لایا گیا ہے اللہ کے نبی کی سواری کے لیے، اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت تک بجلی کی ایجاد تو نہیں ہوئی تھی، دریافت نہیں، ایجاد تو تھی، بجلی اللہ نے پیدا کی لیکن دریافت نہیں تھی، اس طرح استعمال میں نہیں آتی تھی۔ فرمایا کہ جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا، اتنا تیز رفتار تھی۔ بجلیوں کے مجموعے کے اوپر آپ سوار ہوئے ہیں تو وقت کی کیا حیثیت رہ گئی؟ بہرحال ترمذی کی روایت ہے کہ جب براق کو لایا گیا اور آپ سوار ہونے لگے تو براق نے شوخی دکھلائی۔ تو اس وقت جبریل امین علیہ تحیت تسلیم نے براق کو مخاطب کر کے ڈانٹ کر کہا، اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ براق کی کیا جرت تھی کہ وہ شوخی دکھاتا؟ اس کی شوخی سبب بنی ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے اس کہے کا جو اس روایت کے اندر ہے۔ جب اس نے شوخی دکھائی نا تو اللہ کے نبی نے کہا اب محمد تفعل ھذا، صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد تفعل ھذا ما رکبک اکرم علی اللہ من، تجھے معلوم ہے آج تجھ پر کون سوار ہونے لگا ہے؟ آج تجھ پر وہ سوار ہونے لگا ہے کہ اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر کرامت والا، بزرگی والا، احترام و اکرام والا، تعظیم و تکریم والا، شان فضیلت والا، منقبت اور منزلت والا، اشرفیت و عرفائیت والا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اکرم و علی اللہ کے الفاظ استعمال کیے، یہ نہیں کہا کہ اکرم و فی الارض۔
اس لیے کہ زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود اللہ کی پیدا کردہ کائنات کے اندر ایک ذرے کے برابر ہے، ایک ذرے کے برابر۔ کائنات بڑی وسیع ہے، ساری وسعتوں کے باوجود زمین ایک ذرے کے برابر ہے۔ اکرم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ ساری کائنات میں، اس کی مخلوقات اور موجودات کے اندر سونے آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار سے بڑھ کر شان شوکت والا، اعلی مقام والا، اشرفیت و عرفیت والا، فضیلت والا، منقبت والا، کرامت والا، بزرگی والا، تعظیم و تکریم والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو واقعہ معراج جو ہے اللہ کے سونے نبی کی فضیلت ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کی شان کے بے مثال ہونے کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ قدم قدم پہ ہمیں واقعات جو ہے دکھائی دیتے ہیں، جو ہر قدم پہ شان اعجاز لیے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی تفصیل کے اندر ہم چلے جائیں تو وقت بہت زیادہ صرف ہوگا۔ یہ یقین رکھیں اور یہ مان لیں، اس پر ایمان کامل ہونا چاہیے کہ واقعہ معراج ایک معجزاتی سفر ہے جو سونے نبی کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتا ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کی عالمگیریت کا اعلان ہے، تمام انبیاء کرام کی امتوں کو آپ کی امت کے اندر شامل کرنے کا واضح اعلان ہے، ترمیم ہے واضح طور پر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو تلذذ ذہنی کے لیے قصے کہانیوں میں بیان کرنے کی بجائے اس کے اندر جو سبق اور عبرتیں ہیں ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ 27ویں رجب کو یہ واقعہ ہوا ہے، جبکہ صحابہ کرام سے کوئی دلیل کے ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 10 قول نقل کیے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے 6 قول نقل کیے ہیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی کے اندر 18 سے زیادہ قول نقل کیے ہیں۔ صحابہ کرام کے ہاں یہ تہوار نہیں تھا، وہ اس واقعے کے اندر جو سبق تھے ان سبق سے نصیحت حاصل کرتے تھے، جو عبرتیں تھیں ان سے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ اس لیے کہ اگر یہ تہوار ہوتا تو تاریخ پر کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ 2 تہوار ہیں ہمارے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ دنیا کے کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو، دنیا کے کسی ملک سے تعلق رکھنے، آپ اس سے پوچھیں کہ عید الفطر کب ہے، وہ کہے گا یکم شوال کو۔ پوچھے عید الاضحیٰ کب ہے، کہے گا 10 ذو الحجہ کو۔ تاریخ کا پتہ ہے انہیں۔ اس واقعے کا ذوق بھی تھا، شوق بھی تھا، بیان بھی کیا ہے۔ یہ تو بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے جنت کے اندر کیا مشاہدہ کیا، یہ تو بیان کیا کہ جہنمیوں کی کون کون سی چیزوں کو دیکھا اور ان کی سزائیں کیوں ان کو ملی۔ اس لیے بیان کیا تو ان سے سبق حاصل کریں، کیا کام کریں گے تو جنت ملے گی، کن کاموں سے رکیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے۔ بدکاروں کا ذکر کیا، زبان دراز خطیبوں کا ذکر کیا، لوگوں پر تہمت باندھنے والے گناہ گاروں کے عذاب کا ذکر کیا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی ہیں کہ ان چیزوں سے آدمی رک جائے، بچ جائے۔ یہ جو سبق تھے ان کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی، جو عبرتیں تھیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی۔ ہم صرف اس بات کے اندر الجھ کے رہ گئے ہیں کہ اگر اس روز ہم یہ کھانا بنا لیں تو کیا مزہ آئے گا، یہ کام کر لیں تو۔ اب دیکھیے معراج میں کیا ہمیں حاصل ہوا تھا، کیا تحفے تھے معراج کے جو اللہ رب العزت نے اپنے عظیم مسافر کو دیے تھے۔ نماز فرض کیا گیا، فرض کی گئی تھی، یہ کہا گیا کہ شرک نہیں کرنا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا کی گئیں، یہ بھی اعلان کیا گیا، یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا تو نہیں لکھا جائے گا، گناہ کرے گا تو 1 لکھا جائے گا، لیکن اگر نیکی کا ارادہ کر لے تو اللہ نیکی لکھ دے گا، اور اگر نیکی کا کام کر لے تو 10 گنا بڑھا کے ثواب ملے گا۔
ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی، حالانکہ ان چیزوں کی طرف توجہ جانی چاہیے۔ ہم اگر معراج کو سنتے ہیں تو پھر نماز کی فرضیت سے چارہ نہیں ہے، نماز کی فرضیت سے چھٹکارا نہیں ہے، اور بغیر نماز پڑھے چارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم رانا صاحب نے بڑی جامعیت کے ساتھ قلیل وقت میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ نے بڑے غور سے سنا، اور اللہ ذوالجلال ہمیں ان باتوں کو یاد رکھ کے خود بھی اپنے اہل خانہ کو بھی جو یہاں موجود نہیں ہیں انہیں بھی ان باتوں کو بتانے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاک جی شیخ صاحب سے سوال ہے کہ اس رات کو جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں، کیا اس کا شریعت سے کہیں کوئی حکم ہے؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ایسی احادیث موجود ہی نہیں ہے دن کے حوالے سے تو ایسی چیزیں کہاں بیان ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جوزی، طاہر پٹنی، حتیٰ کہ مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو تھے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ایسی چیزوں کو موضوع قرار دیا ہے، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ باقی آپ راتوں کو ویسے اٹھیں، رات کے آخری پہر جو ہوتا ہے تیسرا پہر وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ روٹین ہے وہ تو کر سکتے ہیں، کریں، لیکن اس رات کے حوالے سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں۔